بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، ان الفاظ سے خطاب گزشتہ 75 سال سے سنتے آ رہے ہیں۔ جو ذمہ دار آتا ہے، جو اقتدار میں آتا ہے، وہ اس طرح ہم وطنوں خطاب کہہ کے پھر ہم وطنوں کو وہ اذیتیں دیتا ہے، وہ فراڈ کرتا ہے، وہ ان کی درگت بناتا ہے کہ اس کے بعد جب ایک وقت آتا ہے کہ عوام اسے تنگ آ جاتے ہیں، پھر کوئی نیا فریب کار آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے عزیز ہم وطنوں، کوئی کہتا ہے میں روٹی کپڑا اور مکان دوں گا، کوئی کہتا ہے میں نظام مصطفیٰ نافذ کر دوں گا، کوئی کہتا ہے میں تمہیں آزادی اظہار خیال دوں گا، تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، میں تمہیں اس کی تمہاری زبانوں کو کھلوا دوں گا، کوئی کہتا ہے میں تمہیں نوکریاں دلوا دوں گا، کوئی کہتا ہے میں بالکل نیا پاکستان لے کے آ جاؤں گا، مدینہ کی ریاست بنا دوں گا۔ اور یہ فراڈ اس قوم کے ساتھ گزشتہ 75 سال سے، اس کا آغاز فراڈ سے ہوا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بالکل ان کو لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں آتا تھا، ورنہ نہ کبھی وہ یہ نعرہ لگاتے اور نہ یہ نعرہ عوام سنتی، کیونکہ لا الہ الا اللہ تو بالکل آزاد کرا دیتا ہے انسان کو، اور پھر اللہ کے علاوہ نہ وہ کسی کو پکارتا ہے، نہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتا ہے، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کرتا ہے، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا واسطہ وسیلہ دیتا ہے، نہ تعویذ گنڈا کرتا ہے، اور نہ ہی یہ اللہ کے علاوہ دیا ہوا یہ جو مغرب کا دیا ہوا یہ طاغوتی نظام، مشرکانہ نظام جمہوریت، پھر وہ اس کو نہیں مانتا ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کا ماننے والا تو ان سب چیزوں کا وہ انکاری ہے۔ تو یہ نعرہ لگانے والوں کو اگر معلوم ہوتا کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان ہم لے رہے ہیں علیحدہ، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، وہ گائے کا پیشاب پینے والے، گائے کی پوجا کرنے والے اور دوسرے مورتیوں کی پوجا کرنے والے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں اور ہم علیحدہ رہیں گے اور ہم یہ کام بالکل نہیں کریں گے، اور پوری طرح کھول کے اگر یہ بتا دیا جاتا لوگوں کو تو کوئی اس کا ساتھ نہ دیتا، اکثریت پتھر مارتی، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد پھر ان کی مورتیوں کے اندر اضافہ ہو گیا، گویا آزادی مل گئی ہے اور مورتیوں نے اپنی شکل تبدیل کر دی ہے، لیکن بالکل وہی کچھ ہوتا ہے۔ آج اگر آپ سومناتھ کے مندر جائیں یا ہندوؤں کے کسی پوجا پاٹ کی جگہ، یا سکھوں کی ننکانہ صاحب یا فلاں پنجے صاحب یا دربار صاحب جائیں تو وہی کچھ ملے گا جو ہمارا یہاں داتا دربار بار ہوتا ہے۔ ان کا دربار صاحب ہے اور ہمارا داتا دربار ہے، اور اللہ کے بندوں بتاؤ کیا فرق ہے؟ درگاہوں سے تجھ کو امیدیں، اور ان مندروں سے اور ان گنبدوں سے اور ہر چیز سے تمہیں امیدیں ہیں، حتیٰ کہ دنیاوی لحاظ سے امریکہ سے تمہیں امیدیں تھیں عرصہ دراز سے، اب امیدیں چائنا سے پیدا ہو گئی ہیں، پھر روس کے ساتھ بھی للچائی نظروں سے دیکھتے ہو کہ اب وہ گندم وہاں سے، یوکرین سے ہماری گندم آئے گی، رشیا سے ہماری گندم آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، بس للچائی نظروں کے ساتھ ہر طرف دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں تو اپنے مالک اور خالق کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، اس کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ حالانکہ زمین اس نے بنائی، آسمان اس نے بنایا، بارشیں وہ برساتا ہے، تمہاری رگوں کے اندر خون وہ دوڑاتا ہے، اس نے روزی کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ مالک نے چیلنج کے انداز میں کہ دیکھو وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تمہیں روزی دیتا ہے، جو تمہیں موت دے گا، کل قیامت کے دن وہ اٹھائے گا۔ بتاؤ ان تمہارے سارے شریکوں میں سے جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، کسی کو داتا کہتے ہو، کسی کو دستگیر کہتے ہو، کسی کو مشکل کشا کہتے ہو، حاجت روا کہتے ہو، غریب نواز کہتے ہو، غوث اور غوث الاعظم کے القاب دیتے ہو، جن کے واسطے وسیلے، چادریں، عرس، میلے کرتے ہو، بتاؤ یہ گندم کا ایک دانہ پیدا کر سکتے ہیں؟ تمہارے لیے رزق کا انتظام اللہ کرتا ہے یا یہ بابیں کرتے ہیں یا مورتیاں کرتی ہیں؟ بتاؤ اللہ کے بندو۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ اسی وجہ سے کوئی خیر نہیں آ رہی ہے۔ اب دیکھیے 57 ممالک کے سربراہوں کا اجلاس ہوتا ہے، کبھی وزیر خارجہ کا اجلاس ہوتا ہے، اور کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس طرح وہ نہیں ہوتا دڑبے کے اندر فارمی مرغے کہ وہ کسائی اس کو ایک کو پکڑتا ہے، باقی سارے کڑوں 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 کر کے پھر تھوڑی دیر کے بعد چپ ہو جاتے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے اس بھائی کو کٹتا ہوا دیکھتے ہیں، پیک ہوتا دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد بالکل ایسے سمجھتے ہیں ہماری باری کبھی نہیں آئے گی۔ بالکل یہی معاملہ ہے ان مسلمانوں نے۔ دیکھو کس طرح انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے عراق کو لٹتے دیکھا، آگ دیکھی، وہاں لیبیا کے ساتھ کیا ہوا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہوا، انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے،
کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، بوسنیا میں کیا ہوا تھا، خود چائنا کے اندر مسلمانوں کی کیا حالت ہے، روس کے اندر مسلمانوں کی کیا حالت ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان مینڈگوں کو، ان فارمی مرغیوں کو، کیونکہ ایمان ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس کمانڈو دستے ہیں، ان کے پاس ٹینک ہیں، ان کے پاس ایٹم بم ہیں، ان کے پاس تیل سنبھالا نہیں جا رہا ہے، سونے کے پہاڑ ہیں ان کے پاس، اور یوتھ اتنی ہے کہ جس کا کوئی حد نہیں ہے۔ خود ابھی انہوں نے OIC کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ مسلمان 2 ارب سے زیادہ ہیں، 2 ارب سے زیادہ ہیں، لیکن ان کا اتحاد نہیں ہے۔ وہ اتحاد کر کے بھی تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ تمہارا اتحاد اگر ہوگا تو کفر شرک کے اوپر اتحاد ہوگا، وہ ایمان کے اوپر تو بہرحال نہیں ہوگی۔ اللہ کی مدد کبھی تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ تم کبھی حق اور باطل کی جنگ تم کیا لڑو گے؟ تم حق کو مانتے ہی نہیں ہو، تم باطل کے اوپر ہو۔ ہم باطل آپس میں لڑتا رہتا ہے، چاہے 71 کی جنگ ہو، اسلام اور کافر کی جنگ نہیں تھی، یہ چادریں چڑھانے والے، نعرہ حیدری لگانے والے، یہ کیا حق کی خاطر جان دیں گے؟ یا 65 کی جنگ ہو، کیونکہ تمہیں یہاں اپنے ملک کے اندر تم نے اپنی مورتیاں پوج رہے ہو، چادریں چڑھا رہے ہو، عرس اور میلے کر رہے ہو، دیگیں پکائی جا رہی ہیں، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ یہ شرک ہے، یہ کیا کہتے ہو؟ کوئی بابا صاحب زبان کو پوج رہا ہے، کوئی نکروڑے والی سکرار کو پوج رہا ہے، کوئی بری بام جا کے چادریں چڑھا رہا ہے، اور شرم نہیں آتی ہے اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہوئے؟ کلمے کا انکار ہے یہ۔ تو بجائے اس کے کہ کوئی بات مانے، اس بندے کو یہ پرچہ کٹ جاتا ہے، قانون حرکت میں آ جاتا ہے اور جیل میں ٹھونس دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ فوج کے اندر بھی اگر یہ نعرہ لگایا جائے کہ یہ نعرہ حیدری نہیں چلے گا، میں نے خود وہاں 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر جب اس نعرے کے خلاف میں نے آواز اٹھائی تو نعرہ بند کیا یا نہیں، لیکن مجھے انہوں نے فارغ کر دیا کہ تو کون ہوتا ہے یہ بات کہنے والا۔ تو یہ حال ہے ان کا، اللہ کے بندو۔ ایمان کے ساتھ یہ غدر کرنے کے بعد دنیا کی یہ ذلت اور آخرت میں جہنم کی آگ تمہارے اوپر لازم ہے۔ اور دیکھیے ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، چلو آغاز کرتے ہیں یا کا نعبد و ایاک نستعین سے، خالص فراڈ اللہ کو دھوکہ دیتے ہوئے، اور اس کے بعد اسی جلسے سے جب فارغ ہوں گے تو جائیں گے جا کے گنج شکر کے مزار کے اوپر جا کے ماتھا ٹیک دیں گے، کبھی امام زامن بنوائیں گے، کبھی یا علی مدد کا پٹا بازو کے اوپر بنوائیں گے۔ کہاں گیا آپ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ اور ابھی پھر اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے قرآن سے کوئی نہ کوئی الفاظ نکال لیتے ہیں، امر بالمعروف، اور تم سراپا منکر ہو، شرک اور کفر کے دائی ہو، تم جس سسٹم کے اندر ہو یہ مشرکانہ سسٹم ہے، یہ جمہوریت کا سسٹم مشرکانہ سسٹم ہے۔ امر بالمعروف آپ کیا کرو گے؟ امر بالمعروف کے تو آپ دشمن ہیں۔ امر بالمعروف کوئی کرے گا آپ کو توجہ ہی نہیں کرتے، کہتے یہ ایسے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ تو آپ دیکھیے دوسری طرف فضل الرحمان گروپ ہے یا پہرے طاہر القادری ہے، سارے کے سارے ایک سے ایک فراڈ دیتا ہے اس قوم کو۔ مودودی صاحب نے شروع میں تھوڑی سی بات کی، اس کے بعد پھر وہ بھی اس جمہوریت کے بت کی طرف جھک پڑے۔ اسی طرح حافظ سعید، اندازہ لگے کتنا مجاہد ٹائپ، اور حافظ وہ بھی جمہوریت کے بت کا پجاری۔ خادم رضوی حسین دیکھیے وہ بھی جمہوریت، پرچی کہتا ہے پر اتنی بہترین تقریر کریں گے، اتنی بہترین قرآن حدیث صحابہ کے واقعات، اور آخر میں جناب شرماتے ہوئے بھائی پرچی کا معاملہ ہے، پرچی ضرور ہمیں دیجیے گا۔ یہ پرچی تمہاری شرک اور کفر کی پرچی ہے۔ اور بہرحال جو مرتا جا رہا ہے اس مشرکانہ نظام سے وہ آگ کے اندر جا رہا ہے، چاہے پوری دنیا کے لوگ اس کا جنازہ پڑھیں، پوری دنیا کے مفتی اس کو شہید اور شہداء کے لقب دیں، پوری دنیا کے پھول توڑ کے لاؤ اس کی قبروں کے اوپر چڑھا دو، اور وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ کیوں؟ اللہ کی کتاب کا یہ آخری فیصلہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ آخری فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کے چڑھاوے نہیں ہوں گے، پکارے نہیں ہوں گی، یا علی مدد یا رسول مدد کی پکارے نہیں لگیں گی، بالکل اسی طرح جس طرح یا ابراہیم اغثنی یا اسماعیل اغثنی کہنے والے اگر کافر اور مشرک تھے تو بتاؤ یا علی مدد اور یا رسول مدد کرنے والے کہنے والے کیسے مومن ہو سکتے؟ اتنی سادہ سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کیا کسی صحابی نے جا کے نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر سجدہ کیا تھا جو آج سجدہ تعظیمی اور محبت اور عقیدت کے سجدے کرتے ہو؟ اور علماء تمہارے ثابت کرتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی رضا کے عین مطابق ہے۔ یہ نیک بندوں کو سجدہ کرنا اللہ کی رضا کے عین مطابق ہے۔ یہ مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کیسے اللہ کی رضا کے مطابق تھا یا کفر و شرک تھا۔ یہ بہت افسوس ہوتا ہے، یقین کیجئے۔ کوئی ساری باتیں کہہ جائیں گے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ساری باتیں ہر اینگل سے باتیں کر دی، نہیں بات کی ہے تو الہکم الہ واحد کی بات نہیں کی ہے، اور نہ ہی وہ سعودی جو آئے ہوئے تھے ان کو کچھ سمجھ آئی ہے، وہ بھی چونکہ عربی جانتے ہیں لیکن اپنے دین سے بالکل غافل ہیں، چونکہ گنبد کے پجاری ہیں، بادشاہت کے پجاری ہیں، اور اپنے رسم و رواج کے پجاری ہیں۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، جب تک توحید کی دعوت نہیں اٹھے گی، رد شرک نہیں ہوگا، تمہاری ذلت تم سے ہٹ ہی نہیں سکتی ہے۔
اور یہ آپس میں جو لڑائیاں ان کی ہو رہی ہیں، یہ خالص دو باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں. ہاں 3-4 باطل پرست اکٹھے ہو گئے ہیں، 5 ساری جماعتیں ایک دوسرے باطل پرست کے خلاف. تو جو طاقتور ہوگا وہ ظاہر بات جیت جائے گا، یا اللہ تعالیٰ جس کو اوپر رکھ کے دوسرے کو پٹوانا چاہے گا، پھر جب اس کی باری آئے گی تو اس کو بھی کوئی نہیں بچا سکے گا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے. بالکل اللہ کے عذاب کے کوڑے اس امت کے اوپر برس رہے ہیں، لیکن یہ توبہ کرنے کے لیے، واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال ہم تو صرف اس وجہ سے بولتے رہتے ہیں، جان ہتھیلی کے اوپر رکھ کے کہ دیکھیے کل اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے ہاں اپنا عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے ان کو بہت منع کیا تھا، بہت منع کیا تھا یقین کی، اور ہمارا زور نہیں تھا ان کے اوپر. اسی مقصد کے لیے یہ چینل ہم نے بنایا تھا کہ جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، شاید ان سارے انسانوں میں سے کوئی ایک بھی ایمان کو خالص کر کے شرک سے توبہ کر لے تو ہم سمجھتے ہیں یہ بات پوری ہو گئی، ہماری کوشش رنگ لائی. وہ بھی نہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو جانتا ہے، ہماری کوشش کو جان رہا ہے. اور بہرحال کتنے لوگ ہیں وہ کئی دفعہ وہ کمنٹس میں ڈالتے ہیں کہ آپ کی باتیں سن کے ہم نے شرک کو چھوڑ دیا ہے، اور کتنے ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے بھائی.